الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء محمد المصطفى أحمد المجتبى وعلى آله وأصحابه الأتقياء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَلَقَدْ أَرَيْنَاهُ آيَاتِنَا كُلَّهَا فَكَذَّبَ وَأَبَى. قَالَ أَجِئْتَنَا لِتُخْرِجَنَا مِنْ أَرْضِنَا بِسِحْرِكَ يَا مُوسَى فَلَنَأْتِيَنَّكَ بِسِحْرٍ مِثْلِهِ فاجعل بيننا وبينك موعدا لا نخلفه نحن ولا أنت مكانا سوى. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.
یقین دانم دریا عالم کلا معبود الا ہو یقین دانم دریا عالم کلا معبود الا ہو ولا موجود فی الکونین لا مقصود الا ہو توصل الہ وانت تظہر حبہ فہذا العمر فی القیاس بدیع لو کان حبک صادقا لا تعتوه إلا المحب لمن يحب مطيع جاگنا ہے تو جاگ لے افلاک کے سایہ تلے حشر تک سوتا رہے گا حشر تک سونا پڑے گا خاک کے سایہ تلے نہ دنیا سے نہ دولت سے نہ گھر آباد کرنے سے تسلی دل کو ہوتی ہے خدا کو یاد کرنے سے جس دور پہ دنیا نازاں تھی اب ہم وہ زمانہ بھول گئے جس دور پہ دنیا نازاں تھی اب ہم وہ زمانہ بھول گئے اور وہ جگہ یاد رہا اپنا فسانہ بھول گئے سننا اور عمل کرنا تمہارا کام ہے یہ نہ کہو کہنے والا کون ہے اور کیا نام ہے معزز سامعین بھائیوں بزرگوں دوستوں قرآن مجید فرقان حمید پارہ نمبر 16 سورۃ طٰہٰ میں سے 3 آیات تلاوت کی گئی ہیں احادیث رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم میں سے ایک حدیث اور چند اشعار پڑھے گئے ہیں اللہ رب العزت سے التجا ہے دعا ہے درخواست ہے عرضی ہے باری تعالیٰ عاجز ناچیز کو حق سے بیان کرنا اللہ توفیق بخشے مجھے بھی آپ بھائیوں کو ہم سب کو مسلمین مسلمات مومنین مومنات اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس پہ عمل صالحہ کرنا نصیب فرمائیں انسانوں کی ہدایت کے لیے بھلائی کے لیے رہنمائی کے لیے اللہ اپنی رضا چاہنے کے لیے جنت کے دخول کے لیے اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام سے لے کر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم تک اپنے اپنے ادوار میں زمانہ میں دور میں اللہ تعالیٰ نے انبیاءوں کا سلسلہ شروع فرمایا جن کو اپنا نائب بنایا خلیفہ بنایا کہ دنیا میں جاؤ میری مخلوق کو اپنی امت کو قرب و جوار میں رہنے والے انسانوں کو میری توحید میری وحدانیت میری قدرت
جو کچھ دنیا میں نظر آ رہا ہے جو میں نے بنایا ہے ان کو سناتے رہو، اجاگر کرتے رہو، تاکہ وہ انسان اپنے راستے کو چھوڑ کر دوسرے راستے میں نہ جائیں، بھٹک نہ جائیں، پھسل نہ جائیں، گمراہ نہ ہو جائیں۔ کیوں کہ جب شیطان کو اللہ تعالیٰ نے جنت سے نکالا تھا، اس نے اللہ کے سامنے عرضی کی اور دعا کی کہ چھوٹے کام کے لیے میں نے ایک آدم کے آگے تیرے حکم کا ایک سجدہ نہیں کیا، صرف ایک سجدہ، میں جھکا نہیں، تو نے مجھے جنت سے ٹھکرا دیا، نکال دیا اور مجھے لعنتی بنا دیا، مردود بنایا، پھٹکاری بنایا، تو میرا بھی حق بنتا ہے، میں بھی چاہتا ہوں اور میں تیری عزت کی قسم کھا رہا ہوں، وَبِعِزَّتِكَ لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، میں جب تک رہوں گا لَأُغْوِيَنَّهُمْ، تیری رہی صحیح مخلوق آنے والی انسانیت کو جو میرے بس میں چلے گا میں ان کو گمراہ کروں۔ لمبا چوڑا واقعہ ہے، کیسے گمراہ کروں گا، کیسے راستے دکھلاؤں گا، دائیں بائیں آگے پیچھے۔ اللہ نے فرمایا تھا چل جا، تو کوشش کر اغوا کی، سرکشی کی، گمراہی کی، ضلالت کی۔ تو پھر اللہ نے اس سے پوچھا، حالانکہ اللہ علیم و خبیر ہیں، شیطان یہ کب تک چلائے گا یہ تیرا ڈرامہ، یہ تیری اغوا کشی، یہ تیری ہیرا پھیری، ما دامت الارواح فراج سعاد، اللہ جب تک اس انسان میں، اس بندے میں، مرد میں، عورت میں، غریب میں، امیر میں، شاہ میں، گدا میں، چھوٹے میں، بڑے میں، صدر میں، وزیر چپڑاسی میں، کالے گورے میں، جب تک اس کی جان میں روح رہے گی میں اس کا پیچھا نہیں چھوڑوں گا، ما دامت الارواح فی الاجساد۔ اللہ نے فرمایا ٹھیک ہے، کوشش کر گمراہ کرنے کی، بات سن لے، میرا بندہ مرتے ٹائم بھی اگر اس کے دل میں میرا ڈر آ لیا، خوف الہی پیدا ہوا، اگر اس نے اسی وقت بھی توبہ کر لی تو میں ان کے 100 سال، 500 سال، 1000 سال جو بھی اس نے کرتوت کیے، گناہ کیے، میں اس کو بخش دوں۔ شیطان چاہتا ہے میں اس کو جہنم میں لے جاؤں، گندے کام کرواؤں، اللہ کی مرضی ہے میرا بندہ جنت میں جائے۔ ما یفعل اللہ بعذابکم ولئن شکرتم لازیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید۔ میرے بندوں میں رب نہیں چاہتا، میں اللہ کی مرضی نہیں ہے کہ میں تمہیں سزا دوں، میں تمہیں عذاب دوں، اذیت دوں، میں تمہیں عذاب دے کر، تکلیف دے کر میں اللہ کو کیا ملے گا؟ میں ما وراء الورا ہوں، میں تکلیف دینا نہیں چاہتا، میں نے تمہیں جنت کے لیے بنایا ہے، جہنم بے فرمانوں کے لیے بنائی ہے، تو لہذا ہر حال میں وَلَئِن شَكَرْتُمْ، پوری زندگی میں ہر حال میں، صبح شام رات میں شکر کا رٹا لگانا ہے، اور تم شکر کرتے رہو گے میں تمہیں دیتا رہوں گا۔ تو میرے بھائیوں، آدم سے نوح علیہ السلام، نوح علیہ السلام سے ابراہیم علیہ السلام، پھر اسماعیل علیہ السلام، پھر موسیٰ کلیم اللہ،
اب یہ پورا قرآن جو ہے واقعات سے، اذیت سے، عذاب سے، بشارت سے، نظارت سے، پہلی قومیں، پہلے قبیلے، پہلی امتوں کا ذکر قرآن میں موجود ہے، اور امت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سبق مل رہا ہے نبی کے صدقے، نبی کے آنے سے۔ ایسے اعمال نہ کرنا جو پہلی امتوں نے، پہلے لوگوں نے کیے، کوئی ہواؤں میں اڑ گئے، کوئی سمندروں میں غرق ہو گئے، کوئی چیخ میں، آواز میں کلیجے ان کے پھٹ گئے، کوئی کسی حال میں، کوئی کسی حال میں۔ لہذا جو میں نبی بھیج رہا ہوں یہ بھی سب سے اعلیٰ ہے، جو میں نے کتاب دی ہے قرآن مجید یہ سب کتابوں سے اعلیٰ ہے، اور جو میں نے نبی بھیجا ہے وہ نبی سب سے اعلیٰ ہے، قبلہ بھی اعلیٰ ہے، دین بھی اعلیٰ ہے، شریعت بھی اعلیٰ ہے، اور جو امتی بن کر نبی کا فرمانبردار بنے وہ بھی اعلیٰ ہے۔ تو میرے بھائیوں، بات یہاں چل رہی تھی، موسیٰ علیہ السلام اللہ کے حکم سے جب مدین سے مصر آئے اور اللہ کے حکم سے فرعون کی دربار میں پہنچے، تو فرعون نے موسیٰ علیہ السلام کو پچھلی نعمتیں یاد دلائی۔ ہم نے تجھے پالا پوسا، یہ کھلایا بڑا کیا، تو نے صلہ یہ لیا کہ ہمارے بندے کو قتل کیا، پھر تو بھاگ گیا، بڑی مدت کے بعد دوبارہ آیا ہے، پہلے کچھ تھا آج اور کچھ بن کے آیا ہے، ہمیں ڈرانے دھمکانے آیا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا نہ ڈرانا ہے نہ دھمکانا ہے، تو بھی بندہ ہم بھی بندے، تو اللہ کا بے فرمان، بے حیا، فاسق اور فاجر اور کافر ہے، تیری رہنمائی کے لیے اللہ تعالیٰ نے امت کے لیے مجھے نبی بنایا ہے اور تیرے پاس بھیجے ہے، یہ سارے کام کر تو چھوڑ دے اور بنی اسرائیلیوں کو سبتیوں کو آزاد کر دے، جو تیرے کام ہیں، جو تیری کابینہ ہیں، جو تیری پارٹی ہے، جو تیرے کمانڈر ہیں، تیرے جلاد ہیں، فارسل معنا بنی اسرائیل، ہمارے ساتھ ہماری قوم کو چھٹی دے دے، جو ہو گیا وہ ہو گیا، ولا تعذبہم، ان کو تکلیف نہ دے، اذیت اور عذاب نہ دے۔ قد جئناک بآیۃ من ربک، ہم اللہ کی نشانی لے آئے ہیں تیرے پاس، اس کو مان لے، والسلام علی من اتبع الہدی، اور سیدھے راستے پہ چل، اس کی اتباع کر۔ میرے بھائی، جب فرعون کے سامنے موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی نشانی رکھی، نشانی آپ جانتے ہیں، نشانی سچے معجزے، اب یہ قرآن نشانی ہے، اعجاز محمد رسول اللہ کی سچی نشانی ہے۔ اللہ نے انبیاء کو کتابیں دی، صحیفے دیے، موسیٰ علیہ السلام کو معجزے دیے جو فرعون کے آگے پیش کیے۔ تو میرے بھائیوں، موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تم مان لے، تیرا فائدہ ہے، جو کچھ ہو گیا ہو گیا، اس کے آگے بخشنے میں دیر نہیں۔ ان العذاب علی من کذب وتولی، جھٹلایا، روح گردانی کی، منہ پھیر لیا، غصے میں آ گیا، اس کو سامنے دولت، دنیا، سونا، چاندی،
وہ نظر آ رہا تھا، بجائے ماننے کے موسیٰ علیہ السلام سے کہنے لگا فمن ربکما یا موسیٰ، تم دونوں کا رب کون ہے؟ تمہارا رب کون ہے؟ فمن ربکما یا موسیٰ، کیوں پوچھ رہا تھا کہ وہ اپنے آپ کو الہ پاک رب کہتا تھا۔ انا ربکم الاعلی، میں اللہ ہوں، میں رب ہوں، جو چاہتا کر، اللہ کی مرضی، جو چاہے کرے، جو چاہے۔ اس نے یہ طریقہ بنایا ہوا تھا، مارنا، دھاڑ، وقت نہیں ہے۔ وہ موسیٰ علیہ السلام سے پوچھ رہا ہے فمن ربکم، تم دونوں کا رب کون ہے؟ کہاں ہے تمہارا رب؟ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، تقریر شروع کر دی اس کو سمجھانے کے لیے، ہمارا رب وہ ہے الذی آتا کل شیء خلقہ ثم ہدی، جس نے طرح طرح کی مخلوقات بنائی، اپنی مرضی سے قالب لگائی، حسن کی منڈیاں لگائیں، اتنی بڑی کائنات چل رہی ہے ایک اللہ کے صدقے، اس کی قدرت سے۔ رنگ و رنگی دنیا ہے، آتا کل شیء خلقہ ثم ہدی، سب سے اعلیٰ اور افضل انسان بنایا، پھر انسانوں میں بھی بناوٹ میں، سجاوٹ میں، حسن میں، جمال میں، کردار میں، گفتار میں، افعال میں، اقوال میں، اس کی مرضی اس نے بنائے، ثم ہدی، پھر اس کی رہنمائی فرمائی۔ پھر اس نے پوچھا فما بالکم، پچھلا زمانہ وہ لوگ کیسے مرے، کیا ہوا؟ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا علمھا عند ربی، جو میرے سے سوال کر رہا ہے، میرے سے پوچھ رہا ہے، وہ علم میرے رب کے پاس ہے، عند ربی فی کتاب، اور وہ اعمال نامے میں درج ہے۔ جو زمانہ گزر گیا، عذاب آئے، اذیتیں آئیں، نوح علیہ السلام کی قوم غرق ہوئی، یہ نہیں بتلایا، صرف یہی حوالہ دیا علمھا عند ربی، وہ علم میرے اللہ کے پاس ہے، لا یضل ربی، اللہ غلطی نہیں کرتا، ولا ینسیٰ، اللہ بھولتا نہیں۔ کتنی مخلوقات کو اللہ بنا رہا ہے، کیسے رنگ لگا رہا ہے، پکے پکے، درندے، پرندے، چرندے، حشرات الارض، حیوان، انسان، ارض و سما میں۔ موسیٰ علیہ السلام اسے تقریر کر رہے ہیں، سمجھا رہے ہیں، بتا رہے ہیں، سنا رہے ہیں کہ ہدایت پہ آ جائے۔ اللہ غلطی نہیں کرتا، اللہ بھولتا نہیں۔ الذی جعل لکم الارض مہدا، اللہ نے تمہارے لیے زمین کو بچھونا بنایا، فرش بنا دیا، جو چاہو بناؤ، جو چاہو کرو، سڑکیں بناؤ، بنگلے بناؤ، محل بناؤ، وَسَالَ لَكَ فِيهَا وَسَالَ لَكَكُمْ فِيهَا، اور زمین میں دریا بنائے، نہریں بنائیں، سڑکیں بنائیں، راستے بنائے۔ وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ، اللہ آسمان سے بادلوں کے ذریعے پانی برساتا ہے، فَأَخْرَجْنَا بِهِ أَزْوَاجًا، پھر طرح طرح کی ہر قسم کے جوڑے کے پھل پیدا کرتا ہے، انسانوں میں بھی، حیوانوں میں بھی، نباتات میں، پھلوں میں، سبزیوں میں، کھانے والی چیزوں میں، من نبات شتیٰ کلوا، فرعون کے درباریوں، فرعونیوں، اس کے چہیتوں، اسمبلی والوں، کابینہ والوں، حال والوں، کلو، اللہ کہتا ہے کھاؤ، وَرَوْا أَنْعَامَكُمْ، خود بھی کھاؤ،
اپنے جانوروں کو بھی کھلاؤ۔ گندم آٹا ہم کھاتے ہیں، بھوسا جانور کھاتے ہیں، مکئی ہے، باجرہ ہے، جوار ہے، گنا کی چینی ہم کھاتے ہیں، اوپر کا گھاس جانور کھاتے ہیں۔ کلوا ورعوا انعامکم، تم بھی کھاؤ، تمہارے جانور بھی کھائیں۔ ان فی ذلک لآیات لأولی النہی، یہ اللہ کی نشانی ہے، یہ اس کی قدرت ہے۔ قادر ایک ہے، خالق ایک ہے، مالک ایک ہے، وحدہ لا شریک ہے، رب ذوالجلال ہے، اللہ حد ہے، صمد ہے، بے نیاز ہے، مگر اس نے اکیلے نے سب کچھ بنایا، حکم سے بنایا، کن سے بنایا۔ ان فی ذلک لآیات لأولی النہی، یہ قدرت الہی کی نشانی ہے۔ وہ کرسی میں بیٹھا سن رہا ہے، گنگ مٹورا کہ اس کو ہدایت ہی نہیں مل رہی، پھر موسیٰ علیہ السلام اس کو نیچے لے آئے تاکہ اس کو حقیقت یاد دلاؤں جو کہتا ہے میں رب ہوں، میں اللہ ہوں۔ منہا خلقناکم، جس دھرتی پہ، جس زمین پہ، جس کرسی پہ، جس محل میں، جس بلڈنگ میں تو بیٹھا ہے لاؤ لگن میں، اسی سے اللہ نے تجھے بنایا، مٹی سے پیدا فرمایا ہمارے باپ کو۔ پھر خلقتہ من طین سلالۃ من طین امشاج نبتلی فجعلناہ سمیعا بصیرا انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کافرا۔ جس بندے کو اللہ پیدا کرتا ہے 5ویں مہینے اس کی ناف سے اس مٹی کا خمیر ڈالتا ہے جہاں اس نے دفن ہونا ہے۔ فرعون منہا خلقناکم، اس زمین سے اللہ نے ہمیں بنایا، وفیہا نعیدکم، ایک زمانہ آئے گا بچہ ہو، نوجوان ہو کر، بوڑھا ہو کر، صدیوں جی کر پھر اس دھرتی میں جائے گا۔ ماں کے پیٹ سے آئے گا، زمین کے پیٹ میں جائے گا، عرصہ در آدم کہاں ہم کہاں، وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً أُخْرَىٰ۔ فرعون پھر ایک زمانہ آئے گا، قیامت آئے گی، حشر نشر آئے گا، سور پھونکا جائے گا، جو کچھ اندر پڑا ہے زمین باہر نکال دے گی۔ تیری پیدائش، تیرا خمیر، میرا خمیر، یہ جو سامنے بیٹھے ہیں اس دور کے آج کے، اپنے آپ کو سمجھتا ہے میں اللہ ہوں، نہیں تو بندہ ہے۔ نعمت اللہ کی ملی ہے، منہا خلقناکم، تجھے مٹی سے پیدا کیا، وفیہا نعیدکم، اسی میں لے جائے گا، ومنہا نخرجکم تارۃ اخریٰ، اور پھر قیامت کے دن اللہ دوبارہ نکال کے میدان حشر میں حساب و کتاب کے کٹہرے میں لے آئے گا کہ جو کچھ دیا تھا اس کا حساب دے۔ وَلَقَدْ أَرَيْنَاهُ آيَاتِنَا، موسیٰ علیہ السلام نے ڈنڈا ڈالا، سانپ بن گیا، بغل سے ہاتھ نکالا، روشنی ہو گئی۔ وَلَقَدْ أَرَيْنَاهُ آيَاتِنَا كُلَّهَا، اللہ فرماتے ہیں اے دنیا والوں، وہ انسانوں، میرے محمد کریم اپنی امت کو یہ کلام سنا دے، یہ پہلے کی بات ہے۔ اریناہ آیاتنا، موسیٰ علیہ السلام نے فرعونیوں کو، اس کے لشکر کو، لشکر کو، اس کے ماننے والوں کو، کافروں کو، مشرکوں کو، بے ایمانوں کو، اریناہ آیاتنا، سچائی کی نشانی دکھائیں، معجزے دکھلائے، اللہ کے حکم سے بنائی ہے وہ لاٹھی سانپ بنے۔
مگر بجائے ماننے کے فَكَذَّبَ وَأَبَىٰ، جھٹلایا، کہنے لگا تو جھوٹا ہے، تو جادوگر ہے۔ 10 سال چھپا رہا، سیکھتا رہا، جیسے میرے زمانہ میں مصر میں قرب و جوار میں جو جادو کا سلسلہ چل رہا ہے، تو بھی کو استاد بنا کے سیکھ کے آیا۔ فَكَذَّبَ، نشانی کو نہ مانا۔ اللہ کی نشانیوں کو انسان کے بس میں نہیں ہے کہ لاٹھی کو سانپ بنائے، کالے کو گورا بنائے، گورے کو کالے بنائے، لپسٹک لگا کے تھوڑی دیر کے لیے سرما سرخی لگا کے، کاجر پاؤڈر لگا کے دلہن کو سنوار دے، صبح اٹھو تو ویسے کی ویسے رنگ لگائے، اور جو اس کا رنگ پکا ہے وہ کوئی لگا سکتا نہیں۔ بیوٹی پارلر ہیں، رنگ کی دنیا ہے، نیلا، کالا، پیلا، سفید، جیسا لگاؤ، دھونے کے بعد ویسے ہی ویسے۔ وَلَقَدْ أَرَيْنَاهُ آيَاتِنَا فَكَذَّبَ وَأَبَىٰ، آيَاتِنَا كُلَّهَا، موسیٰ علیہ السلام نے نشانی دکھلائی، موسیٰ علیہ السلام نے موزے دکھلائے، مگر فَكَذَّبَ، جھوٹا ہے، تو جادوگر ہے، تو کاہن ہے، کیا کیا بناتا ہے، ہمیں ڈراتا ہے، وَأَبَىٰ، میں نہیں مانتا، انکار بھی کیا اور جھٹلا بھی کیا، اور کہنے لگا قَالَ جِئْتَنَا لِتُخْرِجَنَا مِنْ أَرْضِنَا بِسِحْرِكَ يَا مُوسَىٰ، اے موسیٰ، اجئتنا، اس لیے ہمارے پاس آیا۔ آگے دربار لگی ہوئی ہے، طرح طرح کے کارندے بیٹھے ہیں، عہدوں اور منصب والے، سردار اور وڈیرے، یہ دونوں بھائی اللہ کے نبی ہارون اور موسیٰ کھڑے ہیں، اس کو تبلیغ کر رہے ہیں، سمجھا رہے ہیں۔ بازا بازا ہر آنچ ہستی بازا، فارسی میں شعر ہے، بازا بازا ہر آنچ ہستی بازا، در کافر و گبر و بت پرستی بازا، آجا، واپس آ جا، بن جا، سمجھ جا، اس کے آگے دیر ہے، اندھیر نگری بڑا رحیم ہے۔ بازا بازا، کوئی آجا، پنجابی کہنے رہے آجا، آجا، واپس آجا، پیچھے آجا، مڑ جا، موٹی آ۔ بازا بازا ہر آنچے ہستی بازا، جو کچھ کیا ہے چھوڑ دے، آجا، توبہ کر لے، شرک کیے، گناہ کیے، زنا کیے، چوری کی، ڈاکے لگائے، قتل کیے، حرام کھایا، ملاوٹیں کی، جو کچھ بھی کیا، بازا بازا ہر آنچے ہستی بازا، چھوٹا ہے یا بڑا ہے، غریب ہے یا امیر ہے، آجا، دربار الہی کھلی ہے، آجا، کوئی رکاوٹ نہیں ہے، جتنا بھی گناہ گار ہو سجدے میں گر جا، ماتھا رگڑ کے بول دے، پکی توبہ نہیں کرنی، اللہ فرماتے ہیں، سبحان اللہ، کیسا اللہ ہے۔ بازا بازا ہر آنچ ہستی بازا، در کافرو کفر کیے، قبروں گبروں قبروں سجدے کیے، جمعراتیں کھائیں، چلے کھائے، 11ویں لگائیں، برسیں کھائیں، قبریں چاٹیں، مندر چاٹیں، اللہ کی بے فرمانی کی، در گبرو بت پرستی بازا، بتوں
کی پوجا، زندوں کی پوجا، مردوں کی پوجا، چوکٹ کی پوجا، گھوڑے کی پوجا، دلدل کی پوجا، دائیں بائیں آگے پیچھے، رب کو چھوڑ کر در کا پھرو گھبرو، بت پرستی بازا، ادھر گئے ادھر گئے مادر گئے، دائیں بائیں جو کچھ بھی کیا ادھر گئے مادر گئے، نا امیدی نیست۔ سبحان اللہ، جو کچھ تو نے کیا، جو کچھ بھی کیا ادھر گئے مادر گئے، نا امیدی نیست۔ در صد بار توبہ شکستی بازا، 100 بار بھی توبہ کیے آجا واپس انسان کا بچہ بن جائے۔ رب جس کو ہدایت نہ دے، ادھر سے ہدایت کا راستہ چل رہا ہے، موسیٰ علیہ السلام تبلیغ کر رہے ہیں، وہ کرسی پہ دائیں بائیں غصے سے نیلا پیلا ہو رہا ہے۔ اتنی بڑی تقریر، اتنی بڑی واضح و نصیحت کے بعد کہنے لگا فَجْعَلْ بَيْنَنَا، ہاں وَلَقَدْ أَرَيْنَاهُ آيَاتِنَا كُلَّهَا فَكَذَّبَ وَأَبَىٰ، قَالَ أَجِئْتَنَا لِتُخْرِجَنَا مِنْ أَرْضِنَا بِسِحْرِكَ يَا مُوسَىٰ۔ نہیں مانتا، نہ اس کو مانتا ہوں، نہ تیری مانتا ہوں، نہ تجھے مانتا ہوں، نہ یہ مانتا ہوں۔ اجئتنا، اس لیے تو آیا ہے ہمیں ڈرانے دھمکانے، لتخرجنا من ارضنا، ہمارے سے ہماری زمین چھین لے، کرسی چھین لے، صدارت چھین لے، وزارت چھین لے، کس کے ذریعے؟ بے سحر کا یا موسیٰ، تو نبی نہیں ہے، تو جادوگر ہے، اس پہ پھونکتا ہے لاٹھی سانپ بن جاتی ہے، ہاتھ کو بغل میں ڈالتا ہے روشنی ہو جاتی ہے، ہوا دلواتا ہے ڈراتا ہے، تاکہ تیرے کرتب سے کرتور سے اس کے دیکھنے سے ہم ڈر جائیں، مصر چھوڑ کے بھاگ جائیں۔ کرسی چھینے ہے، بات سمجھ آ رہی ہے؟ آج بھی دنیا فرعون کہنے لگا فَلَنَأْتِيَنَّكَ بِسِحْرٍ، چور چوری والی بات کرے گا، شرابی شرابی والی بات کرے گا، پسٹل والا پسٹل والی بات کرے گا، جس کے پاس جو ہوگا وہی کرے گا، دین والا دین کی بات کرے گا، اللہ والا اللہ والی بات کرے گا۔ موسیٰ علیہ السلام دین سنا رہے ہیں، وہ آ گیا اس بات پہ کہ تو جادوگر ہے، جادو سیکھ کے آیا ہے اور اس کے ذریعے ڈرا کے ہمیں بھگاتا ہے، ہم بھی لے آتے ہیں، کرتے ہیں مقابلہ، کیونکہ تو جادوگر ہے، میں بھی جادوگروں کو بلاتا ہوں، مقابلہ کرتے ہیں، کشتی کھیلتے ہیں، ملاکڑا لگاتے ہیں، میں تجھے نبی نہیں مانتا، تیرے رب کو نہیں مانتا، کون سے رب کی بات کرتا ہے؟ نعوذ باللہ، نقل کفر کفر نہ باشد، اللہ تو میں ہوں، بادشاہ میں ہوں، سپر پاور میں ہوں، مرضی میری، صدارت میری، وزارت میری، قلمدان میں، حکومت میری، فوج میری، کمانڈو میرے، سونا میرا، گھوڑے میرے، سلطنت میری، نوکر میرے، چاکر میرے۔ اس کو پتہ نہیں تھا سب کچھ کس کا ہے، بولو کس کا ہے؟ فَجْعَلْ بَيْنَنَا فَلَنَأْتِيَنَّكَ بِسِحْرٍ مِثْلِهِ، تو جادوگر بن کے آیا، جادو کے ذریعے پھونکے کے ذریعے میں نکالنا چاہتا ہے، فَلَنَأْتِيَنَّكَ بِسِحْرٍ مِثْلِهِ، میں بھی تیری طرح کے لے آتا ہوں، فَجْعَلْ بَيْنَنَا وَبَيْنَكَ مَوْعِدًا، اے موسیٰ بات سن،
اپنے اور ہمارے درمیان میں وعدہ کر، مقابلہ کر دے۔ تجھے میں نہیں مانتا، تیرے معجزے کو نہیں مانتا، تیرے رب کو نہیں مانتا، جو تو چیز لے آیا ہے میں بھی ایسے اکٹھے کرتا ہوں۔ جادوگروں کو بلاتا ہوں، بڑے بڑے فنکار بڑے ہیں، اکھ مندر۔ آپ نے دیکھا ہوگا ہمارے ہاں بھی جنکشن لگتے ہیں، پیلی پگڑی پہنی ہوئی، کستہ اٹھایا ہوا، ساتھ میں بچہ ہے، گھولو بادر ہے، سانپ ہیں، روڈ پہ ٹھیا لگایا، بندوں کو بلایا، کہتا ہے بچوں سب کچھ نہیں بولو، زبان چپ کرو۔ بچے کو اندر سے چھری سے کاٹتا ہے، وہ اندر تڑپ رہا ہوتا ہے، ہم دیکھتے ہیں خون بھی بہہ رہا ہے، دکھاتے ہیں ڈب ڈبی والا۔ وہ جادو کے ذریعے ہماری آنکھ کو غلط استعمال کرتا ہے، ہوتا کچھ بھی نہیں ہے، مگر اس کو کہتے ہیں آنکھ مندر۔ ہم سمجھ رہے ہوتے ہیں بچہ اندر تڑپ رہا ہے، سر ادھر ہو گیا، دھڑ ادھر ہو گیا، پھر تالیاں بجاتا ہے، اوپر اشارے کرتا ہے، تھوڑی دیر کے بعد پھر بچہ بنا کھڑا کرتا ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام سے کہنے لگا میرے خیال میں وہم و گمان میں اللہ ہوں، میری سلطنت ہے، میری حکومت ہے، تو جادوگر ہے اور میں بھی اپنے جادوگروں کو بلاتا ہوں، مقابلہ کرتے ہیں۔ فَلَنَأْتِيَنَّكَ بِسِحْرٍ مِثْلِهِ فَاجْعَلْ بَيْنَنَا وَبَيْنَكَ مَوْعِدًا۔ توجہ طلب ہے، اے موسیٰ میں بلاتا ہوں، وعدہ کر، بھاگے گا تو نہیں، وعدہ کر، دن مقرر کر، ٹائم مقرر کر، تو بھی اپنوں کو بلا، میں بھی اپنوں کو بلاتا ہوں۔ فَاجْعَلْ بَيْنَنَا وَبَيْنَكَ، ہمارے درمیان تیرے درمیان، موعدہ، وعدہ پکا، بھاگنا نہیں۔ پھر ہم کہہ رہے ہیں سچے نبی کو، لا نخلف نحن ولا انت مکانا سوا۔ تیرا گاؤں ادھر ہے، میرا شہر ادھر ہے، جنگل میں، بیابان میں، بڑے میدان میں، جنکشن لگاتے ہیں بڑے میدان میں تاکہ لاکھوں لوگ آئیں اور دیکھیں تو سچا کہ میں سچا۔ موسیٰ تو سچا یا ہم سچے، تو بھی اپنی کوشش کر، میں اپنوں کو بلاتا ہوں۔ لا نخلفہ، خلاف ورزی نہیں کرنا، موسیٰ بھاگنا نہیں۔ نحن ولا انت، ہم اور تو، میں اور تو، تیرے اور میرے، مکانا سوا، بڑے میدان میں جہاں سارے لوگ آئیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا یہ کوئی بات ہے؟ سچا ڈرتا، بولو ایمان والا کس سے ڈرتا ہے؟ ایمان والے کو کس پہ سہارا اور بھروسہ ہوتا ہے؟ منافق دائیں بائیں آگے پیچھے مذبذب ہے، پریشان ہے، ڈب ڈبی رنگ و رنگی پہ۔ مومن کا بھروسہ، مومن کا ایمان کس پہ ہے؟ اللہ پہ، مومن کا یقین اللہ پہ۔ فرعون کہہ رہا ہے کر لے وعدہ، دن مقرر کر، تیرا میرا وعدہ ہو گیا، اور بڑے میدان میں میدان لگائیں گے، لوگ تیرے بھی آئیں ماننے والے، میری رعایا آئے گی، میرے وزیر آئیں گے، مشیر آئیں گے، ہماری بیوی آئیں گی، بہنیں آئیں گی، میری رعایا آئے گی، لاکھوں کا مجمع ہوگا، پتہ چل جائے گا تو سچا کہ ہم۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا قال موعدکم یوم الزینہ۔ فرعون ٹھیک ہے وعدہ ہو گیا، عید والے دن، تیری سالگرہ والے دن، تیری پیدائش کا دن جو دو خوشی مناتا ہے، یا عید کا دن جو اس دور میں عید ہوتی تھی اسی کے دن، یوم الزینۃ وان یحشر الناس ضحیٰ۔ سبحان اللہ، اللہ قرآن میں کیسے سمجھا رہے ہیں۔
تقریر ہو رہی ہے محل میں، فرعون کے محل میں، صدارتی محل میں، وہ کرسی پہ بیٹھا ہے، یہ نبی کھڑے ہیں۔ قال موعدکم، وعدہ ہو گیا، میں بھاگنے والا نہیں ہوں، میں فرعون ڈرنے والا نہیں ہوں۔